ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته انما یخشى اللہ عبادہ العلماء صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، آئیے اس لفظ کی کچھ عرض و معروض کروں۔ مناسب ہی نہیں بلکہ انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم آپ سب مل کر ایک مرتبہ آقا نامدار مدنی تاجدار حضور نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا سیدنا نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس شب کے تعلق سے چند اشعار آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی۔ شعر بلند کریں۔ اب رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، اور آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جافزا آج کی رات ہے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جافزا آج کی رات ہے۔ اب بطور خاص تھی مومنوں آج گنج صفا لوٹ لو، مومنوں آج گنج صفا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریدو شفا
مصطفیٰ لوٹ لو اور باب رحمت کھلا آج کی رات ہے آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے۔ اور یہ واقعی مانگنے کی رات ہے، جو بھی آج کی رات میں مانگے گا وہ ملے گا، لوٹنے کی رات ہے۔ اس پس منظر میں شعر دیکھیے گا، مانگ لو چشم تر مانگ لو، یہ بھی نصیب والوں کو ملتی ہے، روتی ہوئی آنکھ ہے نا۔ تکلیف میں پریشانی میں رونا الگ ہے، لیکن اللہ کے واسطے رونا الگ ہے۔ وہ والی آنکھ مانگو، رونے والی آنکھ، چشمے تر، خاص طور سے آج کی رات مانگ لو چشمے تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، ارے کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، عجیب مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اور آپ کو یہ بلند کریے، اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے، سارا عالم مسرت سے معمور ہے، اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے، سارا عالم مسرت سے معمور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، یہ خوش ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ ایک بار آپ الفاظ پڑھ لیں، نبی کے نام مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، محترم سامعین کرام، معزز حاضرین مجلس، آج کی جو شب ہے اسے شب برات کہا جاتا ہے، جو مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے وہ شعبان المعظم، شعبان المعظم کی یہ آج کی جو شب ہے بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی رحمتوں والی رات ہے۔ اس کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے، اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور سے ہمارے ذہنوں میں یہ جو لفظ آتا ہے برات، ہمارا تصور فوراً شادی کی برات کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ عام زبان میں ہماری زبان میں برات اسی کو بولتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ شادی والی برات نہیں ہے جو شب برات ہے۔ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے براءت ہے، لفظ اصل میں کیا ہے براءت، اور براءت کے معنی ہوتے ہیں نجات۔ گویا کہ یہ
گناہوں سے نجات کی راہ. جیسا ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں بری بری ہے نا. اب یہ بری بھی دو چیز کی ہوتی ہے. ایک بری کا تعلق شادی سے ہے، لیکن اردو زبان کا جو لفظ ہے، مثلا میں اردو کا ٹیچر رہ چکا ہوں تو اردو کے الفاظ اور معنی کو بڑی صاف طور سے تاکہ اسٹوڈنٹ کے اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اس کو واضح کرتا چلا جاتا ہوں. تو ایک بری ہوتا ہے یعنی بھائی میں اس ذمہ داری سے بری ذمہ ہو گیا. اب بری کا مطلب کیا نکلا یہاں پر؟ یعنی میری جو ذمہ داری تھی وہ میری ذمہ داری اب ختم ہو گئی. اب میں فارغ ہو گیا، اب مجھے نجات مل گئی ہے نا، اب مجھے براءت مل گئی. تو شب برات کو براءت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ برات کے معنی ہوتے ہیں نجات. اور اس شب مبارک میں، اس رات کے اندر میں مومنوں کو، گناہگاروں کو دوزخ سے نجات مل جاتی ہے. دوزخ سے نجات مل جاتی ہے، ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. تو ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وقت اپنے بستر مبارک سے اٹھ کر جنت البقیع قبرستان کی طرف چلے گئے. آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نیند سے بیدار ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بستر پر موجود نہیں ہے. تو ان کو ایسا خیال آیا کہ بھئی ہو سکتا ہے کسی اور زوجہ کا ان کو خیال آ گیا ہوگا، اس طرف چلے گئے ہوں گے. باہر نکل کے دیکھتی ہے تو آپ کے روضے مبارک سے آپ کا جو گھر تھا جہاں آپ کا روضے مبارک ہے مدینہ المنورہ میں، اس کے سامنے ہی جنت البقیع قبرستان ہے. جو لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں ان کو معلوم ہے یہ بات اچھی طرح سے. تو اٹھ کر گھر سے باہر نکل کر دیکھا تو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں موجود. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں گئی، جا کر دیکھا تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں. اب دعا مانگ رہے تو کسی ایک کے واسطے تو دعا نہیں مانگ رہے ہوں. اب ان کی والدہ تو وہاں پر دفن نہیں ہے، حضرت بی بی عامرہ رضی اللہ تعالیٰ. تو گویا کہ آپ اپنی تمام امت مسلمہ کے لیے دعا فرما رہے تھے. جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے دیکھا تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، آج کی یہ جو شب ہے، یہ شب مبارک ہے، اس کو شب برات کہا جاتا ہے. اور آج کی اس رات میں اللہ رب العزت گناہگاروں کی مغفرت کر دیتا ہے، امت کی مغفرت کر دیتا ہے، تمام لوگوں کی، مسلمانوں کی، ایمان والوں کی بخشش کر دیتا ہے. عربستان کے اندر میں ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا نام بنو کلب تھا. بنو کلب یہ قبیلے کا نام تھا. اور جتنے بھی قبیلے تھے عربستان کے اندر میں، وہاں پر تمام قبیلے والوں سے زیادہ، سب سے زیادہ بکریاں اگر تھیں تو بنو کلب کے پاس میں تھی. تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی اس رات میں اللہ رب العزت بنو کلب کے پاس میں جتنی بکریاں ہیں اتنی بکریوں کی تعداد میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. دوسری بات یہ فرمائی کہ بنو کلب کے پاس میں جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں، ان تمام بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ رب العزت اس رات میں اپنے بندوں کی، گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کو بخش دیتا ہے. تو گویا کہ یہ جو شب ہے وہ عبادت والی رات ہے، دعائیں مانگنے والی رات ہے. جیسا آپ نے نماز نفل ادا کی تو 2 رکعت نفل اس نیت سے پڑھی کہ عمر میں درازی عطا ہو جائے. 2 رکعت نفل نماز اپنے اس نیت سے پڑھی کہ رزق میں خیر و برکت ہو جائے.
تمام بلائیں دور ہو جائیں۔ 2 رکعت نماز نفل آپ نے اس نیت سے پڑھی کہ آپ کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے، آپ کی بخشش ہو جائے۔ اس کے علاوہ آج کی اس رات میں آپ جو دعائیں مانگیں گے، یہ قبولیت کی رات ہے۔ اللہ رب العزت حضور قدور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عائشہ کے مطابق اس رات میں نزول اجلال آسمان اول کی طرف، 7 آسمان ہیں ہماری دنیا میں، جو آسمان ہے اس لیے ہم اس کو آسمان اول بول رہے ہیں، ہمارے لیے پہلا آسمان جو ہے، تو آسمان اول کی طرف اللہ رب العزت اس شب مبارک میں نزول اجلال فرماتا ہے، اور فرشتوں کی براتیں آتی ہیں۔ اب یہاں پر لفظ برات میں دوسرا استعمال کر رہا ہوں، شادی والی برات فرق ہوتی ہے، تو فرشتوں کی برات آتی ہے، شاید اس لیے بھی شب برات کہا جاتا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کی آوازیں صدائیں آتی رہتی ہے کہ مانگو اے بندو، میرے بندو کیا مانگنے والے ہو، کیا مانگنے والے ہو، جو تم مانگو گے آج کی رات، اس رات میں تم کو وہ دے دیا جائے گا، وہ عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ مطلب کیا ہوا اس کا کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ فیہا مطلب اس شب میں، اس رات میں، یفرق تفریق کر دی جاتی ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام، ہر حکمت والا امر اس رات میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ گویا کہ جس طرح سے بینکوں میں مارچ کے مہینے کے اندر میں کیا ہوتا ہے، آڈٹ ہوتا ہے، بنیوں کے پاس میں اپنا جو کھاتا ہوتا ہے وہ کھاتے کو نیا بناتے ہیں پورا، ہے نا، اسی طرح سے اللہ رب العزت اس رات کے اندر میں آنے والے سال میں جتنے پیدا ہونے والے لوگ ہیں وہ لکھ دیا جاتا ہے، کتنے لوگ مرنے والے ہیں وہ لکھ دیا جاتا ہے، کتنے لوگوں کی اولاد ہونے والی ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، کتنے لوگوں کو رزق دینا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، کتنے کو کتنا دینا ہے، کم دینا ہے، زیادہ دینا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، طوفان لکھ دیے جاتے ہیں، زلزلے لکھ دیے جاتے ہیں، عذاب لکھ دیے جاتے ہیں، آفتیں لکھ دی جاتی ہیں، بلائیں لکھ دی جاتی ہیں، غرض کے ہر حکمت والا کام اس رات کے اندر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس رات کے اندر میں آپ جو مانگو گے، یہ ایسی رات ہے کہ مانگنے کی رات ہے، تو ایسے مانگو کہ جیسے مانگنے کا حق ہے، یعنی اللہ رب العزت سے ڈر کر مانگو، اپنے دل میں تقوی پیدا کر کے مانگو، ہے نا، خوف کر کے مانگو۔ آئی بات سمجھ میں؟ جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، کیسے؟ حق تقاتہ، جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، مطلب اس کا حق پوری طرح سے ادا کرو، ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے، دعا مانگو تو دعائیں مانگنے کا حق ادا کرو، ٹھیک ہے، مطلب جو بھی کام کرو تو اس کو اچھی طرح سے کرنا چاہیے، تب جا کے ہم کہیں گے کہ بھائی اس کا حق ادا ہو گیا، ٹھیک ہے کہ اب مثلاً آپ اپنے گھر میں جھاڑو لگا رہے ہیں، کوئی شخص لگا رہا ہے، کوئی خاتون ہے، کوئی شخص جو بھی ہے لگا رہا ہے، اب ذرا ایسا ادھر کر دیا، کہیں پر کچرا رہ گیا، کہیں پر صاف ہو گیا، جھاڑو تو لگ گئی، لیکن حق ادا نہیں ہوا۔ حق ادا کب ہوگا جھاڑو لگانے کا؟ جب ہر چیز پوری طرح سے ذرا سا بھی کچرا نہ رہے تو حق ادا ہوگا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ حق ادا کرو، ڈرنے کا، خوف پیدا کرو اپنے دل کے اندر، خشیت الہی آنا چاہیے، تو تب جا کے اس کا حق ادا ہوگا، ہے نا۔ ڈر ہم اردو میں کہتے ہیں، خوف فارسی زبان میں کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو خشیت کہتے ہیں۔ تو ڈر میں اور خوف میں فرق ہے۔ علماء کرام کی زبان میں آپ سنیں گے تو وہ تو بولیں گے کہ ڈر اور خوف ایک ہی چیز ہے، خشیت سب ایک میں لپیٹ لی جاتی ہے، لیکن ہمارے جیسے صوفیہ کرام کی آپ جب گفتگو سنیں گے، میں صوفی محمد تنویر صاحب کی نقشبندی ہوں،
تو صوفیہ کرام کی جب آپ گفتگو سنیں گے تو وہ بتائیں گے کہ نہیں، ڈر اور خوف ایک ہی چیز نہیں ہے، بلکہ ڈر اور خوف الگ الگ چیزیں ہیں۔ ڈر اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں گناہ کیا، اب آج کی رات میں اب اللہ پاک سے آپ ڈر رہے ہیں اور ڈر کر دعا مانگ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ اس رات میں اللہ رب العزت بڑا پیکیج دیتا ہے۔ ویسے تو ہر رات میں پیکیج دیتا ہے، لیکن وہ پیکیج چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تہجد کے وقت میں، لیکن یہ جو رات ہوتی ہے نا، جو شب برات، اس میں اللہ بہت بڑا پیکیج دیتا ہے، اب اس سے فائدہ اٹھانا ہے نا؟ تو ڈر کس کو کہتے ہیں کہ گناہوں سے ڈر کر دعائیں مانگ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈر۔ لیکن خوف کس کو کہتے ہیں؟ خوف اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایک نیک بندہ ہے بہت زیادہ، اللہ کا ولی ہے، جتنے بھی اولیاء اللہ ہے، انبیاء کرام ہے، رسولان کرام ہے، غوث ہے، قطب ہے، اوتاد ہے، ابدال ہے، اب وہ جو جب روتے ہیں تو وہ خشیت الہی سے روتے ہیں، مطلب خوف میں روتے ہیں، وہ گناہوں سے نہیں روتے ہیں، ہے نا؟ وہ تو نیک لوگ ہوتے ہیں، تو پھر کیوں روتے ہیں؟ وہ خوف سے روتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں کہ کہیں ہم کو اللہ رب العزت ہم سے ناراض نہ ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں خوف۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ عباد العلماء، بے شک اللہ سے علم والے لوگ ہی ڈرتے ہیں، جن کے پاس میں علم ہے۔ تو ہم کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، خاص طور سے آج کی رات میں ہم کو یہ عہد کر لینا چاہیے کہ ہم آئندہ اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کریں گے، ہر اپنی زندگی اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق گزاریں گے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق ہم نیک کام کرتے چلے جائیں گے اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں گے، ہے نا؟ ہم روتے ضرور ہیں لیکن نقصان ہو جانے کے بعد میں، کبھی اولاد کے لیے روتے ہیں، کبھی کسی لیے روتے ہیں، کبھی کسی لیے روتے ہیں، اور ہماری زندگیوں کے اندر میں انانیت آ گئی ہے، غرور آ گیا ہے، بجائے تقویٰ کے، بجائے خوف کے، بجائے ڈر کے۔ تو انانیت کو ختم کرنا ہے، حسد کو ختم کرنا ہے، تکبر کو ختم کرنا ہے، اور عاجزی اور انکساری پیدا کرنا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ معراج کے موقع پر میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العزت سے ملاقات کی اور اس نے سوال کیا کہ اے محبوب میرے لیے کیا لائے ہو، تو حضور قدوس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے مالک مولا، میں تیری بارگاہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں۔ تو اپنے اندر میں عاجزی پیدا کرو، اپنے اندر میں تقویٰ پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اور تکبر کو ختم کرو، حسد کو دل کے اندر میں جگہ نہ دو، ہمیشہ اپنے آپ کو تمام لوگوں سے گناہگار سمجھو، ہمیشہ اپنے تمام لوگوں سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، اور یہ تصور کرو کہ دنیا کے اندر میں سب سے برا اگر کوئی ہے تو میں ہی ہوں۔ تو لہٰذا حضرات گرامی، یہ چند مختصر باتیں تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں ان باتوں کے اوپر میں اگر آپ عمل کر لیں تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ یہیں پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت مجھے کہی ہوئی باتوں پر اور آپ تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔